السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کا ہمارا سوال ہے، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے محمد وسیم رضا بریلی شریف سے، اور اس سے پہلے بھی کافی انہوں نے سوال کیے ہیں۔ آج کا ان کا سوال تھا کہ حضرت اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ خواتین 16 سیدوں کے نام سے روزے رکھتی ہیں، جبکہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، نفلی عبادت ہو یا فرض عبادت ہو، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو اس طرح سے روزے رکھنا کہ 16 سیدوں کے روزے رکھنا یہ درست ہے؟ اور وہ 16 سید کون سے ہیں، کون ہیں، کیا ان کے نام ہیں؟ یہ عند الشرع اس کا کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بتوفیق الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خواتین روزہ رکھتی ہیں 16 سیدوں کے نام کے، تو اب ان میں 16 سید ہیں کون؟ یہ جی ان کا یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ ان سے نام پوچھو تو نام معلوم نہیں ہے انہیں بھی۔ جی تو سب سے پہلے یہ کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے 16 سید ہیں کون، تو ان کے روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ جی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر متعین بھی کر لیے جائیں کہ فلاں 16 سید ہیں، اور متعین کرنا چاہیے خواتین کو، اہل بیت اطہار کرام میں سے 16 جو سادات ہیں ان کے نام متعین کر لیے جائیں۔ پھر اس کے بعد 2 صورتیں ہیں عبادت کی یا روزہ رکھنے کی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر خواتین اس نیت سے روزہ رکھتی ہیں کہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے جی لیکن ثواب سادات کی روح کے لیے، جی تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس نیت سے روزہ رکھ رہی ہیں کہ روزے ہی 16 سیدوں کے لیے رکھ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ اس لیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بے شک۔ اگر 16 سیدوں کے لیے کسی کے لیے بھی عبادت کی جائے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا۔ جی اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن جس گناہ کی بھی چاہے گا معافی فرما دے گا، بے شک۔ سوائے کفر اور شرک کے۔ یعنی کفر اور شرک یہ 2 ایسے گناہ ہیں جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تو جب کسی کی بھی عبادت، کسی کے نام کے روزے رکھیں تو اس میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب فلاں کی روح کو ہے۔ بے شک۔ اور اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں ان کی روح کو خوشی پہنچانا چاہتا ہوں، سکون پہنچانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں ایسا کون سا کام کروں؟ جی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البر بعد الموت ان تصلوا لهما مع صلاتك وتصوموا لهما مع صومك۔ اگر تم اپنے والدین کو بعد وفات خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھا کرو تو نفل نماز پڑھ لیا کرو اور اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچا دیا کرو۔ بے شک۔ جب فرض روزے رکھو جی تو نفل روزے جو ہے رکھ لیا کرو اور اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچا دیا کرو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم عبادت ہی 16 سیدوں کی کسی کی بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ اللہ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ بالکل من گڑت ہے، جی جی اس کا کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے 16 سیدوں کی کہانی کا۔ جی ہاں، اسی کو جو ہے فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے، اور مولانا تطہیر صاحب قبلہ نے بھی اپنی کتاب غلط فہمی اور ان کی اصلاح میں بیان فرمایا ہے کہ جو 16 سیدوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے بالکل من گڑت ہے، جی اس کا کوئی کہیں سے ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے ایسی جو ہے کتابیں نہ پڑھیں جو کہ من گڑت ہیں، فرضی ہیں، بے شک۔ بلکہ سادات کافی تعداد میں ہیں ان کی جو ہے زندگی کے بارے میں پڑھا کریں۔ جی بے شک۔ اور فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ 359 پر فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو نظر ہے وہ نظر شرعی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیا 16 سیدوں کی نظر ہو یا اور جو ہے اولیاء کرام کی نظر ہو،
بلکہ ان نظروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی بے شک۔ تو جو نظر شرعی ہو اس کو جیسا روزہ ہے، نماز ہے، اس طرح کی نظر ماننی چاہیے۔ یہ نظر نہیں ماننی چاہیے کہ 16 سیدوں کے روزے رکھیں گے، کون 16 سید ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے، اور جو کہانی ہے وہ تو بالکل فرضی اور من گڑت کہانی ہے۔ اور خواتین کو چاہیے جب وہ روزہ رکھیں تو ان کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ روزہ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب جو ہے حسنین کریمین کی روح کو پہنچے، یا اس کا ثواب جو ہے اہل بیت اطہار کرام کے لیے ہے، تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ روزے ہی ان کے لیے ہیں، جی جی، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ بے شک۔ واللہ ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھی سے حضرت نے وضاحت فرمائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، تو پتہ چلا کہ صرف اور صرف اگر خواتین یہ نیت کر کے روزے رکھیں کہ 16 سیدوں کے روزے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اور اگر ہاں روزہ اس نیت سے رکھا کہ روزہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے، اور اس کا ثواب سادات اکرام کی روح کو پہنچے، ان کی ارواح کو پہنچے، تو یہ درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو جو بھی خواتین اگر روزے رکھنا چاہتی ہیں، نفلی روزے، فرض روزے تو ہیں ہی، لیکن نفلی روزے اگر رکھنا چاہتی ہیں تو وہ مطلقاً ہی رکھ لیا کریں، بھئی 16 سیدوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگر نظر ماننی ہے، کوئی منت ماننی ہے تو اپنا منت مانیں، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی ولی کے لیے یا کسی شہید کے لیے یا کسی سید کے لیے روزہ یا نماز نہیں ہے، بس اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچا سکتے ہیں، باقی ان کے نام سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے، یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ تو اس کام سے بچیں اور اس نیت سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔